لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين، المخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اگرچہ برادر محترم نے مجلس سے پہلے اعلان کیا تھا، لیکن شاید وہ اعلان انگریزی میں تھا تو سب لوگ نہیں سمجھے ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ ادھر انٹرنس بلاک ہو رہا ہے اور ادھر اتنی جگہ ہے کہ وہ جو آج کل ایئر لائن میں فرسٹ کلاس کے اندر فلیٹ بیڈ بنا کے دیتے ہیں، تو آپ حضرات شروع میں ہی جتنا اس طرف سمٹ کے آ سکتے ہو آ جائیں. اگر انگریزی میں بھی یہ اعلان سمجھ میں نہ آیا، اردو میں بھی سمجھ میں نہ آیا، تو اس کے بعد شاید مجھے عربی، فارسی یا پنجابی یا گجراتی. بسم اللہ. اور بھی بہت جگہ ہے ابھی. ایام ازاں 1433 ہجری کے پہلے عشرے کی پہلی مجلس. لیکن جیسا کہ آپ حضرات نے ساری زندگی، بلکہ شکم مادر میں، بلکہ باپ کے اسلاب میں، ایام ازاں کے پہلے عشرے کے حوالے سے سنا ہوگا کہ پہلی مجلس میں عام طور پر ایک ایسی تمہید بیان کی جاتی ہے جس میں سے اکثر باتوں کا کوئی تعلق آنے والے عشرے سے بنتا بھی نہیں، اور اس لیے کہ تھوڑا سا فرق پہلی مجلس اور بعد کی مجالس کے مجمع میں ہو جاتا. تو آج بھی ہماری گفتگو کچھ اسی انداز کی ہوگی، لیکن ذہن میں بس ایک سوال یہ رکھنا ہے کہ نہ اہل بیت اطہار ہماری اس حاضری کے محتاج ہیں، نہ آقا حسین کو ہماری کوئی ایسی خاص ضرورت کہ ہم ہر سال ایام ازاں میں اس صف ازاں پہ آ کے بیٹھیں. شب عاشور ایک روایت پڑھی جاتی ہے، اور انشاءاللہ اس وقت تک زندہ رہا تو اس روایت کو میں اس وقت دہراؤں گا بھی، اور وہ یہ ہے کہ جب چراغ گل کرنے کے بعد چراغ کو دوبارہ روشن کیا گیا اور آقا نے ایک مرتبہ پھر یہ سوال کیا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں گیا، میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ چلے جاؤ اور تم نہیں جا رہے. تو اس وقت وہ اصحاب جو بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے آقا کے مختلف جملوں کو سن رہے تھے اور مختلف انداز سے جو آقا ان سے جانے کی بات کر رہے، ان کی جانب سے ری ایکشن میں فقط خاموشی. لیکن اب ایک مرتبہ ان میں سے چند نے باقی کی نمائندگی کرتے ہوئے جب اپنے جذبات ظاہر کی، تو ان میں سے ایک کا جملہ یہ تھا کہ اے حسین، میں نے تیرے نانا کا زمانہ دیکھا اور میں نے تیرے بابا کا زمانہ دیکھا، جو تو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تیری ضرورت ہے، ہم تیرے محتاج ہیں، ٹھوکریں مار کے بھی نکالے گا تو ہم اسی دروازے پہ پلٹ کے واپس آئیں گے. یہ ایام ازاں، یہ صف ازاں، یہ ہمارا ماتم، یہ ہماری عزاداری، یہ ہمارا غم، ہم اس کے محتاج، ہمیں اس کی ضرورت.
اور وہ جو ضرورت ہے وہ کئی حوالوں سے. آج کی بات سن کے یہ نہ سمجھیے کہ صرف یہی ایک پہلو نہیں، کئی انداز سے کئی حوالوں سے ہمیں اس چیز کی ضرورت. شب عاشوری کے جملے کہا جاتا کہ ایک جملہ یہ بھی آیا تھا کہ حسین اگر میں یہاں سے چلا بھی جاؤں تو اتنا بتا دینا کہ روز قیامت جب تیرے نانا سے ملاقات ہو، اور اگر تیری ماں نے یہ شکوہ کر لیا کہ میرے لال کو چھوڑ کے آ گیا تو میں کیا جواب دوں گا. تو ایک وہ جواب بھی کہ یہ عزاداری ہماری ضرورت کیوں بنتی، لیکن فی الحال جس چیز کو ذہن میں رکھ کے میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ جس مقصد کے لیے آقا حسین آج 1433 ہجری کے ایام ازاں شروع ہو چکے اور 61 ہجری کے ایام ازاں میں یہ واقعہ پیش آیا. 1433 میں سے 61 کو مائنس کر لیجئے جتنے سال بنتے. جس مقصد کے لیے یہ قربانی دی گئی آج بھی ہمیں اس کی اس حوالے سے انتہائی شدید ضرورت کہ اس زمانے کو، جو آپ کو معلوم ہے کہ میری زندگی کا ہمیشہ سب سے اہم موضوع یہی رہا کہ اس زمانے کو جسے فتنہ اور فساد کا زمانہ کہا گیا، آخری زمانہ یعنی فتنے کا زمانہ. دیکھیے اس قسم کی نانسنس بات کو میں نے کبھی نہیں مانا، اور المہدی کا یہ ممبر بھی گواہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی بات کہی کہ 2012 میں دنیا ختم ہو رہی، فلاں سال کے اندر قیامت آنے والی، فلاں سال میں امام ظاہر ہونے والے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ایک بہت ہی مشکل اردو کا جملہ اب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس جملے کی تشریح آگے والی کسی مجلس میں مجھے کرنا، تو میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ جملہ جو پچھلے سال کچھ واقعات ایسے پیش آئے، پچھلے سال کچھ واقعات ایسے پیش آئے جس میں ہمارے یوتھ یا ینگسٹر اپنے بھول پنے میں ٹریپ ہو گئے، اور اتفاق سے آج کی مجلس کا عنوان یہی ہے، لیکن یہ بات آگے چل کے آئی. یہ جو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ آج کا عنوان نہیں، لیکن اس کے بعد جو میں نے کہا کہ ہمارے یوتھ ٹریپ ہو گئے، اور وہ آج کل بہت زیادہ ٹریپ ہو جاتے ہیں. پچھلے سال ایک خاص ایسا واقعہ پیش آیا جس پر اسلامی جمہوریہ ایران میں جتنے ہمارے مراجع موجود ان کی 95% تعداد نے صرف یہ جملہ کہا کہ یہ والا عمل حرام ہے. سب کی تشریح ہونا ہے لیکن آج نہیں. اور اس کے اندر پھر ایک جملہ کہا گیا جس کو میں آپ کے سامنے بغیر کسی وضاحت کے آج پیش کر رہا ہوں، اور وضاحت اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کی وضاحت میں چلا گیا تو میری آج کے مجلس کا عنوان رہ جائے گا، جو میرے اعتبار سے بہت اہم عنوان. اور وہ جملہ یہ کہ ظہور امام کی ساری نشانیاں پڑھی، ظہور امام کی ساری نشانیوں پہ غور کیجیے، ظہور امام کی ساری نشانیوں سے ڈریے ان معنوں میں کہ شاید یہی ہمارا آخری زمانہ اور شاید ہماری یہی رات آخری رات. تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ خوش ہونے کی بات ہے؟ نہیں، وہ ڈرنے کی بھی بات ہے. لیکن یہ وضاحت تو میری طرف سے تھی. جملہ یہ تھا کہ کبھی بھی تعیین نہ کیجیے گا، اس لیے کہ تعیین توقید کی جانب لے جاتی ہے، اور توقید حرام بھی ہے اور گمراہی بھی، حرام بھی ہے اور گمراہی بھی. تعیین یعنی کسی بھی نشانی کو لے کر اپنے زمانے کی کسی شخصیت پر اس کو یقین کے ساتھ اطلاق مت کیجیے گا کہ یہ نشانی اور ہمارے سامنے فلاں شخصیت ہے، ہم 100% یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہی وہ شخصیت، کیونکہ یہ عمل توقید کی جانب لے جاتا. توقید یعنی یہ ایک طرح سے ظہور امام کی تاریخ آپ نے معین کر دی. ایک عام انسان زمانے کے امام کو تو اللہ نے طول عمر کا معجزہ عطا کیا، لیکن ان کے علاوہ اور کسی کو تو یہ معجزہ حاصل نہیں. تو جب اپنے زمانے کی کسی شخصیت کو آپ نے معین کر دی تو گویا ایک طرح سے آپ نے ایک ٹائم لیمٹ بتا دیا کہ ایک عام آدمی کی عمر 70 سال 80 سال 100 سال 150 سال ہوتی، 150 سال میں امام آنے والے. تعیین ہمیشہ توقید کی جانب لے جاتی ہے، اور توقید اسلام میں حرام بھی ہے اور کھلی گمراہی بھی. اچھا، اب اس کی بہت وضاحتیں ہوتی رہیں گی، اور ہر 20-25 بلکہ آج کل تو زمانہ بڑا فاسٹ ہو گیا. پہلے ہر 20-25 سال کے بعد ایسا کوئی شخص سامنے آتا تھا جو توقید یہ کہتا تھا کہ میں ڈیٹ دے رہا ہوں
امام اس تاریخ کو یا اس زمانے میں آنے والے، اب ہر 5 سال کے بعد، بلکہ اب تو ہر سال ایک نئی تاریخ سامنے آ رہی. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، یعنی سمجھیے کہ بہت بھاری پتھر ہے جسے اٹھانے کی میں نے کوشش کی تھی، لیکن اب میں اس کو چوم کے اپنی جگہ رکھ رہا ہوں. انشاءاللہ آگے چل کے اس عنوان پہ بات کرنا. لیکن آقا حسین نے جو قربانی دی وہ ہر دور اور ہر زمانے میں کام آنے والی قربانی ہے، خاص طور پر آخری یہ زمانہ. اور اس کا ایک سب سے اہم پیغام جو ہے وہی سنی کہ جس چیز کو یزید آقا کے خلاف بطور ظلم استعمال کیا، کربلا کا یہ بہت اہم ایک پیغام، جس چیز کو یزید امام مظلوم کے خلاف بطور ظلم استعمال کی، امام نے یزید کے اسی ظلم کو یزید سے چھین کر ایسی مظلومیت بنائے کہ یزید کو یزید کے اپنے میدان میں شکست دی، اور اس کی بہت تشریح آئی. لیکن جس بھوک اور پیاس کے ذریعے یزید نے ظلم کرنا چاہا، وہی بھوک اور پیاس کا ہتھیار امام نے یزید کے خلاف استعمال کیا. جس ہجرت کو یزید نے امام کے خلاف بطور ظلم استعمال کیا، اسی ہجرت کو آقا حسین اپنی کامیابی کا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا. جس قید و بند کو، چادر کے چھننے کو، مال و اسباب کے لوٹے جانے کو، اور سب سے آخری جملہ کہ اپنے حساب سے جس توہین کو، آقا سجاد کا جملہ شام 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 اقادو ذلیلا فی دمشق، یہ سب آپ کے ذہن میں ہو. میں مجلس وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں مجھے اپنے مجمع کے بارے میں پورا یقین ہے کہ ساری باتیں یہ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. وہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ جس قید و بند کو، بازاروں اور درباروں کی ذلت اور رسوائی کو، نعوذ باللہ، یزید نے آقا حسین کے خلاف استعمال کرنا چاہا، اسی بازار کو، اسی دربار کو، اسی قید کو، اور ظاہری اعتبار سے اس ذلت اور رسوائی کو آقا نے یزیدیت کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا. مگر یہ پیغام خالی وہاں تک نہیں، یہ پیغام اسلام میں پہلے دن سے ملا اور آج تک کا یہ پیغام ہمارے لیے. اور میں بات اس کو شروع کرتا ہوں، اس بات کو میں شروع کرتا ہوں آقا حسین کے بارے میں بہت ہی مختصر ایک جملہ اس طرح کہا گیا کہ آخر یزید نے امام مظلوم کو کیوں شہید کیا. بڑی بڑی کتابیں لکھی، پوری زندگی علماء کرام نے اس عنوان پہ گفتگو کی، پورے اشرے آپ نے سنے، لیکن اس کا خلاصہ ایک جملہ بھی، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین قربان ولایت ہیں یا قربان غدیر. یہ آقا حسین کے جہاد کربلا کو، جیسے مولا علی کے بارے میں پتا ہے کہ اگر سمیٹتے ہیں تو قرآن کی تفسیر کو ایک نقطے میں لے آتے ہیں، اور پھیلاتے ہیں تو پوری رات گزر جاتی ہے، بائے بسم اللہ کی تشریح مکمل نہیں ہوتی. آقا حسین کے جہاد کو پھیلائیے تو 61 ہجری سے لے کے قیامت تک علماء بیان کرتے رہیں گے، حق ادا نہ ہوگا. اور اگر آپ سمیٹیے تو یہ ایک جملہ، امام حسین قربان غدیر. آقا حسین اعلان غدیر کے نتیجے میں شہید کیے گئے، شہید ولایت علی. اگر ولایت علی کا اعلان غدیر خم میں نہ ہوتا تو کربلا کا واقعہ شاید پیش نہ آتا. دشمنیاں تو بہت عرصے سے تھی، لیکن ساری دشمنیاں ظاہر ہو کے اپنی پیک پر پہنچی غدیر خم کے اعلان کے بعد. اور غدیر خم کا اعلان جو ہے وہ حج کے فوراً بعد ہوا. اسلام جو بھی حکم، جو بھی مسئلہ، جو بھی انسٹرکشن، جو بھی ہدایت ہمارے لیے آتی، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت یا فلسفی یا لاجک ہوتی. حج کے فوراً بعد غدیر کا اعلان. حج خالی جو ہمارے یہاں لوگوں میں ایک عقیدت ہے کہ مکے اور مدینے کی زیارت کرنے، اس کا نام حج نہیں. حج کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ. اور میں اس وقت بہت ہی مختصر ایک بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ اس چھوٹی سی بات کو اپنے انداز سے مزے لے کے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ مزے لینے والی بات نہیں.
اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام ہے، جن میں سے ایک بات آج بیان کرنا، اور یہاں سے میری بات شروع ہو رہی۔ شروع کی 2-3 باتوں کے لیے میں نے عرض کیا کہ خالی اشارے، آج بیان نہیں، مگر یہ بات تو آج کا میرا اپنا بیان، اور وہ یہ ہے کہ حج کے انتہائی مشہور واجبات میں سے ایک واجب ہے شیطانوں کو کنکر مارنا۔ اب میں نے کہا نا کہ اس کے پیغام پہ لوگ کم غور کرتے ہیں، اپنے انداز سے اس کو مزے لے لے کے اس تجربے کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں شیطانوں کے حوالے سے کسی اور انداز سے بات کی جاتی ہے، دوسروں کے یہاں شیطان کے حوالے سے کسی اور انداز سے بات کی جاتی ہے، مگر شیطانوں کو کنکر مارنا، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف ایک مختصر بات عرض کر رہا ہوں کہ شرعاً انتہا سے زیادہ ثواب اس بات میں کہ شیطان کو جب کنکر مارے جائیں تو وہ کنکر مزدلفہ کے میدان سے اٹھائے جائیں۔ آج سے 25 سال پہلے اگر مجھے یہ مثال مجلس میں دینا پڑتی تو پہلے تو 10 منٹ مجھے یہ سمجھانا پڑتا کہ مزدلفہ کیا ہے، لیکن الحمدللہ اس مجمع میں میں ادھر سے دیکھنا شروع کروں اور ادھر تک دیکھوں تو اکثریت مجھے ان نورانی چہروں کی نظر آ رہی ہے جو حج کیے ہوئے۔ مزدلفہ کا میدان، اگرچہ آج کل ہر ایک کو معلوم کہ مزدلفہ کے میدان سے کنکر اٹھانا واجب نہیں، حرم میں آپ کہیں سے بھی یہ کنکر اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہائیلی ریکمینڈ مزدلفہ کا میدان، وہاں سے کنکر اٹھانا انتہا سے زیادہ تاکید۔ اور خود جتنے بھی معصومین کے حج کی تفصیلی رپورٹ ہمارے پاس، حج تو ہر امام معصوم نے کیا، مگر تفصیل جن کی ہمارے پاس ہے، ہر امام نے شیطان کو مارنے کے لیے کنکر اس میدان مزدلفہ سے اٹھائے۔ اس میں 2 بہت اہم پیغام، ایک پیغام جس کے لیے میں نے یہ ساری بات چھیڑی، اور ضمناً ساتھ میں دوسرا پیغام بھی ہے تو وہ بھی میں بتا دوں گا۔ اصل بات، آخر یہ میدان حج کرنے والا جانتا کہ عرفات سے کنکر مارنے کے درمیان بیچ میں جو میدان آتا ہے اس کا نام مزدلفہ، جسے قرآن نے مشعر الحرام کہا۔ ایک رات اس میدان میں گزارنا پڑتی، مگر اس میدان کے کنکر کی جو سب سے بڑی خصوصیت تاریخ اسلام میں آئی، جس کی وجہ سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ اس میدان کو ترک کر کے کنکر کہیں اور سے اٹھائے، شرعاً جائز ہے، لیکن بہرحال ہائیلی ریکمینڈ۔ اس کی وجہ پھر ایک بات عرض کر دوں کہ اسلام کے جتنے احکام آپ کے سامنے آئیں، ہر ایک کی ایک نہیں بہت ساری وجوہات ہوں گی۔ جب میں مجلس کسی ایک پہلو کو بیان کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونلی، نہیں، اونلی کا لفظ نہیں آ رہا، لیکن ایک اہم مقصد، مزدلفہ کے میدان کی مٹی بت بنانے کے لیے بڑی اچھی مٹی ہوتی تھی۔ بت بنانا، ہر مٹی سے بت آسانی سے نہیں بن سکتا، بہترین مٹی جو عربوں کو نظر آئی وہ مزدلفہ کے میدان کی مٹی تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ بت کس طرح بنائے جاتے ہیں، لیکن جو تاریخ میں لکھا اس کے اعتبار سے اگر خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے وہ سب توڑ دیے گئے۔ ایک بات مومنین کہتے کہ نہیں مولانا کچھ بت تو ہمارے علاقے میں آ کے گرے ہیں، لیکن نہیں، وہ سب توڑ دیے گئے۔ تو 360 بت جو خانہ خدا میں رکھے گئے وہ سب مزدلفہ کی مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اگلا جملہ تو خالی ایک طرح سے وقت کا ضیاع، مگر میں معلومات کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے، جو اردو زبان سب سے زیادہ مشہور بت ہے لات و منات، وہ خانہ کعبہ میں نہیں تھے، وہ مکے والوں کے بت تھے بھی نہیں۔ مکے والوں کا سب سے بڑا بت ہمارے یہاں چونکہ صاحبان ایمان میں بھی آج کل یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے
کہ عربوں میں جو حد سے زیادہ تکبر اور تعصب ہوتا تھا، قومیت، زبان، کلچر، اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خداؤں کو بھی تقسیم کیا. ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ہم فلاں قبیلے کے خدا کو کیوں مانے، ہمارا خدا الگ ہونا چاہیے. قریش نے کہا کہ ہم خانہ خدا کے ٹرسٹی لات و منات تو فلاں قبیلے میں، اس سے ہمارا کیا تعلق، ہم اپنا بت خود بنائیں گے. الحمدللہ اسلام نے بت پرستی کا خاتمہ کیا، لیکن میں نے ایک عجیب تقسیم کچھ علاقوں میں دیکھی. میں اکثریت کی بات نہیں کر رہا. امام باڑے تقسیم ہوتے ہیں، وہ فلاں امام باڑے میں ہم کیوں جائیں گے، وہ تو فلاں قوم والے چلاتے ہیں. میں نے علماء میں تقسیم ہوتا دیکھا، وہ فلاں قوم کیوں سنیں گے، وہ تو فلاں علاقے سے آئے. میں نے تقلید کو تقسیم ہوتے دیکھا، ہم فلاں علاقے کے مرجع کی تقلید کیوں کریں، ہم اپنے علاقے کا مرجع خود بنائیں گے. اگرچہ ابھی تو صرف اتنی سی بات ہے کہ ایسٹ کا مرجع ہمارے کام نہیں آئے گا، ہمیں ویسٹ میں خود ایک مرجع چاہیے. لیکن یہ تقسیم آگے بڑھ کے بہت بڑی تقسیم بنے گی. پھر آپ کہیں گے کہ انگلینڈ کا مرجع ہمارے کام نہیں آئے گا، وہ تو گاؤں ہے، ہمیں تو کینیڈا کے لیے ایک الگ مرجع چاہیے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تقسیم قریش یا مکے کے بت پرستوں نے شروع کی، جہاں پہ اللہ تو نہیں، خدا، وہ بھی اپنے اپنے قوم کا الگ ہوگا. فلاں قوم کے خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قوم کے ماتحت ہو گئے. مسجدیں، امام باڑے، مجتہدین، تقلید، ذاکرین، اور یہ تو میں مذہبی پہلو لے رہا ہوں، ابھی میں غیر مذہبی پہلو پہ آیا ہی. یہ تقسیم وہاں سے شروع. قریش نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ کے ٹرسٹی ہیں، ہمارا اپنا الگ خدا ہونا چاہیے، ہم ان کا خدا نہیں مانیں. حبل یہ قریش کا خدا تھا. چونکہ پیغمبر کا ایک جملہ تاریخ میں ایسا آیا جو بہت ہی اتھینٹک حدیث نہیں، ویک حدیث ہے، لیکن ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا کہ جب کوئی مسلمان طواف کے لیے خانہ خدا کے صحن میں قدم رکھے تو پہلے اس حبل کو کچلے. یہ پیغمبر نے خواہش ظاہر کی، اور اب تک یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے. وہ جگہ اب تک موجود ہے خانہ خدا میں جہاں پہ حبل کو پیغمبر نے یہ کہہ کے دفن کروایا تھا. وہ تو توڑوا دی، مگر وہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پیغمبر نے کہا کہ اسے ٹریش میں نہیں پھینکنا، اسے یہاں دفن کرنا. یا رسول اللہ، صحن کعبہ کے انٹرنس پر آپ اسے دفن کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، میری خواہش کہ جب کوئی خانہ خدا کے صحن میں داخل ہو پہلے اس کے اوپر اپنے پیر رکھے. میں نے کہا نا کہ بہت ہی اسٹرانگ حدیث نہیں ہے، لیکن ہے. تو جنہیں معلوم ہے وہ جب کبھی خانہ خدا کے صحن میں جاتے وہاں سے ہو کے جاتے کہ اگر رسول خدا کی یہ خواہش کسی ضعیف حدیث میں بھی آئی اور بغیر کسی زحمت کے ہم اسے پورا کر سکتے ہیں تو ہمارا کیا نقصان. اور جنہیں نہیں معلوم وہ اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں اور انہیں پتہ تک نہیں چلتا کہ رسول کا کاش مسلمان خانہ خدا کے صحن میں اس پر سے قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھے. اور یہی پر اسلام کا ایک اور پیغام بھی ہمارے سامنے آ گیا. اسلام میں تولا کے ساتھ تبرہ بھی ہے. یاد رکھیے کہ ہمارا عنوان اس اشرے کے لیے تولا، مگر اسلام میں تولا کے ساتھ تبرہ بھی، بلکہ شاید تبرہ پہلے ہے تولا بعد میں. لا الہ پہلے ہے الا اللہ بعد میں. خانہ خدا کا طواف بعد میں ہے، حبل کے اوپر پیر رکھنا پہلے. یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر آتی رہیں گی. تو خیر، پیغمبر کی یہ خواہش ہے. البتہ وہ گالی والی دینا تبرہ نہیں ہے. جو تولا ہے جب میں اسے سمجھاؤں گا تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ تبرہ کیا ہوتا ہے. واپس آئیے. زیارت عاشورہ میں جو ایک لفظ آتا ہے ابرو، میں بیزاری اختیار کرتا ہوں ان لوگوں کے عمل سے، وہ ہے اصلی تبرہ جس پر ہم پہنچیں گے. ابھی تو جو آج کا اپنا پیغام ہے مکمل ہو جائے. پیغمبر جب یہ 360 بت شکنی کے موقع پہ سب توڑے یا توڑوا دیے تو اس کے بعد یہ طریقہ کار اختیار کیا. اسلام میں بت شکنی 8 ہجری میں ہوئی، حج 9 ہجری میں آئے کہ اگلے سال جب رسول اللہ حج پر گئے تو ایک مرتبہ کہا کہ مزدلفہ کے میدان میں رکو اور یہاں سے کنکر اٹھاؤ، وہ شیطان کے خلاف استعمال ہوں گے.
1 سال پہلے کعبے کے سارے بتوں کو پیغمبر نے توڑوایا، اور اگلے سال جب پہلا حج اسلام میں واجب ہوا تو کہا کہ کنکر یہاں سے اٹھا۔ یا رسول اللہ، اتنا بڑا میدان عرفات جو مزدلفہ سے کم از کم 4 times 5 times بگر لارجر، وہاں سے نہیں آپ یہاں سے کنکر اٹھوا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ جو کہ عربوں نے اسی میدان کی مٹی کو اپنے خیال میں اللہ کے خلاف استعمال کیا، اسی میدان کی مٹی سے انہوں نے بت بنائے تھے۔ تو اب قیامت تک بت کیا چیز ہے؟ شیطان کا ایک ٹول ہے، شیطان کا ایک طریقہ ہے آدمی کو گمراہ کرنے کا۔ خالی وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے اسٹیچو ٹائپ کی چیز کا نام بت نہیں ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا کہ تمہاری خواہشات تمہارا خدا، بعض لوگوں کا مال ان کے لیے بت ہوتا، بعض لوگوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ، بعض لوگوں کی فیملی، بعض لوگوں کا ایگو۔ سب سے بڑا بت تو یہی ایگو ہے۔ ہر ایک کو شیطان گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان کو اس کی ایگو نے گمراہ کیا۔ سب سے بڑا خدا، سب سے بڑا بت تو یہی ہے۔ مگر ساری باتیں ایک ایک کر کے اپنے وقت پر آئیں گے، ابھی تو بہت مختصر کہا کہ شیطان، یہ بت تو اس کا ٹول تھا نا، ایک ذریعہ تھا، ایک طریقہ تھا جس سے اس نے گمراہ کیا۔ اس میدان کی مٹی کو شیطان نے عربوں کی نسلوں کی گمراہی کے لیے استعمال کیا۔ وہ پاک و پاکیزہ گھر جسے ابراہیم و اسماعیل نے بنایا، اور وہ پاک و پاکیزہ شہر مکہ، وہ شہر تھا جہاں کوئی آدمی نہیں رہتا تھا، پہلا انسان جو رہنے گیا وہ جناب اسماعیل تھے، ایک معصوم۔ وہ شہر گمراہی کا مرکز بنا، کس لیے؟ کہا شیطان نے مزدلفہ کی مٹی کو استعمال کیا۔ تو آپ جس مٹی کو شیطان نے اللہ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ لفظ اچھے نہیں لگتے اللہ کے خلاف، شیطان کی حیثیت کیا، تو میں نے لفظ کوشش اس میں شامل کر دیا کہ شیطان نے کوشش کی کہ جس مٹی کو اللہ کے خلاف استعمال کرے، اللہ نے کہا کہ ٹھہر جا، یہی میدان کی مٹی اب قیامت تک شیطان پر کنکر مارنے کا اور شیطان کی اسٹوننگ کا اور شیطان کی سنگباری کا سبب بنے گی۔ لیکن اس کے نیچے جو میسج چھپا ہوا ہے وہ سمجھیے، میسج یہی تو بنانا کہ جس چیز کے ذریعے سے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا، مومن کا کمال یہی ہے کہ وہی چیز شیطان سے چھینے اور وہی چیز شیطان کے خلاف استعمال کرے۔ تو نے اس ذریعے کو، تو نے اس چیز کو، تو نے اس طریقے کو دین کے خلاف استعمال کرنا چاہ، اب دیکھ مومن کا طریقہ کار کہ تیری ہی بنائی ہوئی چیز وہ کس طرح تیرے خلاف استعمال ہوگی۔ یہ حج کا پیغام ہے جس کے فوراً بعد غدیر ہمارے سامنے آئی۔ اور یہاں رک کر میں نے کہا کہ ایک اور پیغام بھی آپ کو بتا دیا جائے، اگرچہ یہ دوسرا پیغام میرے پاس تفصیل میں جانے کا آج وقت نہیں، آگے چل کے یہ بات آئی کہ اصحاب کربلا جن کے بارے میں آقا حسین نے کہا کہ خدا کی قسم آدم سے لے کے میرے بابا تک کسی نبی اور ولی کو ایسے ساتھی نہ ملے کہ جیسے مجھے ملے۔ وہ اصحاب کربلا، ان کا کرائٹیریا کیا تھا، ان کا معیار کیا تھا؟ لیکن یہاں رک کے ایک بات میں اور کر دوں، اور اس بات کے لیے میں معذرت کر لوں ان لوگوں سے جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا ہے۔ اللہ ہر مومن و مومنہ کو جلد از جلد حج بیت اللہ اور زیارات 4 معصومین سے مشرف کرے۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم یہاں کا ہیٹنگ سسٹم کیا ہے، مجھے تو ویسے ہی ہمیشہ گرمی لگا کرتی، لیکن اس وقت میں مجمع میں سے بہت سے لوگوں کو بے چین دیکھ رہا ہوں، تو اپنی بے چینی کی وجہ سے نہیں، مجمع کی بے چینی کی وجہ سے اگر کچھ ہیٹنگ کم کی جا سکتی ہو تو ہیٹنگ کم کرے، اور آپ حضرات ایمان کی ہیٹنگ بڑھا دیجئے ایک مرتبہ بآواز بلند درود بھیج کر۔ آپ انتظامیہ کی مجبوری دیکھ رہے ہیں، اور واقعی یہاں بھی بہت جگہ، اگر میرے اختیار میں ہوتا میں 50 سے 100 آدمی اور بھی اس جگہ کے اندر لا کے بٹھا سکتا تھا، مجھے حج کا تجربہ۔ ابھی تک جو بات میں نے کہی وہ جنہوں نے حج نہیں بھی کیا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں، اور وہ یہ کہ ایک میدان ہے، وہاں کے کنکر اٹھا کے شیطان پہ مارے جاتے، اور وجہ بہت مختصر کہ اسی میدان کی مٹی کو شیطان نے بتوں کو بنانے کے لیے استعمال کروایا۔
دنیا کا پہلا بت شیطان نے بنوایا حضرت ادریس سے، مگر جو شیطان نے جس میدان کو اللہ کے خلاف استعمال کرنا چاہا، اسلام نے قیامت تک کے لیے کہا اسی مٹی کو اٹھاؤ اور اسی میدان کے کنکر کو اٹھاؤ، شیطان پہ مارو۔ لیکن یہ تو بہت آسان بات تھی، بلا وجہ میں نے اس کو اتنا پھیلا دیا۔ لیکن دوسری بات یہ میں ہر ایک کے لیے نہیں سمجھا پاؤں گا، اس لیے کہ اگر تفصیل میں گیا تو آج کی مجلس حج کے اوپر ہو جائے گی، اور حج میرا موضوع نہیں ہے، صرف ایک بہت مختصر سی معذرت، جنہوں نے حج نہیں کیا اگر وہ نہ سمجھ پائیں تو 2-4-5 منٹ کے لیے مجھے معاف کر دیں، اور وہ یہ کہ ایک اور بہت اہم پیغام ہے مزدلفہ کے کنکر کو استعمال کرنے میں، اور وہ یہ روضہ کافی۔ ہمارے یہاں حدیث کا ایک مجموعہ ہے کافی، 3 حصوں میں ہے، پہلی 2 جلدیں اصول کافی، 5 جلدیں فروع کافی، آخری جلد کا نام ہے روضہ کافی۔ تو جلد 8 کی ایک حدیث، اور یہ بہت مشہور حدیث، لیکن اس کا بھی پیغام جا کے ملتا ہے مزدلفہ کے کنکر سے، اور غالباً بائبل میں بھی یا نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی حضرت عیسیٰ سے ایسا ہی ایک جملہ نقل ہے، بہت ہی مختصر، کہ جب مولا کے زمانے میں گنہگار عورت گرفتار کر کے لائی گئی، اور اس کا جرم وہ ہے جس کے نتیجے میں اسٹوننگ یا سنسار کیا جاتا، پتھر مارے جاتے ہیں، اور یہ قانون اللہ کا ایک ایسا قانون ہے کہ ماقبل کے انبیاء میں بھی تھا۔ تو جس وقت عوام جمع ہوئے اور پتھر اٹھا کے اس عورت کو مارنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو مولا اس وقت آیا اور ایک جملہ کہا، اور وہ یہ جملہ کہا کہ اس کو پتھر وہی مارے جس نے خود کبھی کوئی گناہ نہ کیا، جو خود گناہگار ہے وہ اسے پتھر نہیں مار سکتا۔ اور غالباً حضرت عیسیٰ کے واقعات میں بھی بائبل میں کہیں پہ جملہ موجود کہ گناہگار کو وہ پتھر مارے جو خود گناہگار نہ ہو۔ اب اگر اس کا مطلب کوئی یہ نہ کہے کہ امر بالمعروف اسی وقت آپ کریں گے جب خود آپ گناہگار نہ ہو، تو یہ غلط مطلب، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اور وہ چونکہ کربلا کے جہاد میں امر بالمعروف بہت اہم ہے، تو باتیں اپنے موقع پر آئیں گی۔ ابھی جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حج کے حوالے سے ایک جملہ ہمارے یہاں بہت مشہور، اور وہ یہ کہ حج کرنے والا حج کے بعد گناہوں سے اتنا پاک و پاکیزہ ہو جاتا جیسے نیو بورن بیبی، وہ بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا۔ بہت ہی مشہور یہ حدیث ہے، ہر آدمی جانتا، بلکہ بہت سے لوگ پہلے زمانے میں اس وجہ سے حج نہیں کرتے تھے کہ بھائی اگر جوانی میں جا کے حج کر لیا تو اب گناہ اتنے ہی معاف ہوں گے جتنے اب تک کیے ہیں، تو جو باقی ہم گناہ کرنے والے جو ہماری پلاننگ میں ڈائری میں لکھا یا کمپیوٹر میں ہم نے فائل بنا کے سیو کیا ہوا ہے، وہ گناہ کیسے کریں گے؟ تو ایسے وقت میں جاؤ کہ گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ رہے۔ دیکھیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال تھا، الفاظ مختلف ہوں گے، کہ حج تو بڑھاپے میں ہوتا کہ جس کے بعد آدمی گناہ ویسے ہی نہیں کر پاتا، لیکن وہ نہج البلاغہ کے آخر میں مولا کا ایک کلمات القصار میں حکمت بھرا ہوا کلام بہت سے لوگوں کو مجبوری معصوم بنا دیتی۔ اب شراب پینا ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، تمہارا لیور جا چکا ہے، خبردار اب شراب نہ پینا، اب نہیں پیے گا شراب، لیکن مجبوری کا گناہ۔ اور جو ایک مثال میں دیتا ہوں کہ عورت گنجی ہو گئی اور اس کے بعد اگر وہ حجاب کر رہی ہے تو یہ حجاب اسلام کا حجاب نہیں کہلائے گا۔ نہیں، یہ مثال آپ کے لیے فٹ نہیں۔ آپ کے لیے فٹ مثال یہ ہے کہ ابھی ویدر اتنی برف پڑے گی اور ٹھنڈک ہوگی کہ ہر عورت آپ کو لپٹی نظر آئے گی حجاب کے اندر۔ یہ والا حجاب وہ حجاب کو چھوڑیے جو اللہ مانگ رہا، سردی سے بچنے والا حجاب نہیں، نامحرم سے بچنے والا حجاب۔ تو خیر مجبوری بہت سے لوگوں کو متقی بنا دیتی۔ اب بڑھاپے میں حج اس لیے کرو کہ پھر کوئی گناہ کی طاقت ہی نہ رہی، لیکن نہیں، وہ جو حج کا پیغام ہے کہ حج آپ کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ کر دیتا۔ میں کئی جگہ اپنے آپ کو روک رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں سلپ ہو کے کسی اور موضوع پہ جاتا ہوں تو پھر میں رک جاتا ہوں۔ تو حج گناہوں سے پاک کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا، اتنے سارے حاجی بیٹھے، حج کے 18 واجبات میں وہ کون سا مرحلہ جہاں اللہ گناہگار کے سارے گناہ معاف کر دیتا؟ حج مکمل ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حج کے درمیان کون سا وہ مرحلہ ہے جہاں جانے کے بعد
یہ والی حدیث پوری ہو جاتی ہے کہ اب آپ گناہوں سے اتنا پاک و پاکیزہ ہو گئے. عموماً عمل مکمل ہونے کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آتا. حج میں ایسا نہیں. حج جب آپ عرفات کا میدان حاصل کر لیں, اس جملے کے لیے میں نے معذرت کی تھی کہ جو اب تک حج نہیں کر سکے میں ان کو نہیں سمجھا پاؤں گا, اور مزدلفہ کے میدان میں آپ کا قدم پہنچ جائے. عرفات جو یوم حج ڈے کے نام سے پوری دنیا کے ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا, عرفات میں اگر کوئی حاضر ہو جائے اور عرفات اس کو مل جائے, وہاں پہ اتنی رحمت نازل ہوتی ہے کہ وہ ہر گناہ سے پاک و پاکیزہ ہو گئے. جب شام کو سورج ڈوبتا, جب سن سیٹ ہوتا, تو خالی سن سیٹ نہیں ہوتا, گناہوں کا سورج بھی ڈوب رہا ہوتا ہے. سارے گناہ لے کے وہ سورج اس دنیا سے جاتا ہے. آپ اتنے پاک و پاکیزہ ہو چکے ہوتے. گرچہ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ نے آخری حج کیا تو رسول کی وجہ سے اس سال بہت رش تھا, اور ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا, مجمع کی وجہ سے اس کے اونٹ نے اس کو پھینک دیا, وہ مر گئے, اور اس کے گھر والے پریشان کھڑے تھے کہ اس کے حج کو کیا سمجھے. ابھی تو اس نے احرام پہنا, پیغمبر نے کہا حج جو عرفہ اس کا حج ہو گیا, اسے ساری برکتیں, ساری رحمتیں, ساری مغفرتیں بھی مل گئی, اور اب اس کی طرف سے حج نہیں کروانا ہے کیونکہ عرفات میں آنے کا مطلب حج کی ساری برکتیں مل گئی. تو جب عرفات کا دن, ان لوگوں سے معذرت جو حج نہیں کر سکے لیکن جائیے ضرور پھر حج پر, اور اس جملے کا مزہ لیجیے. جب آپ مزدلفہ میں پہنچتے ہیں تو اتنے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں جتنے اس دن تھے جس دن جو آپ کی پیدائش کا دن. جب اس دنیا میں آئے تھے آپ کتنے پاک و پاکیزہ تھے. مزدلفہ کے میدان میں یہی حالت ہوتی ہے. چنانچہ اب اگر شیطان کو کنکر مارنا ہے, اگر گناہ کے ساتھ شیطان کو کنکر مارنے پہنچیں گے تو شیطان پلٹ کے کہے گا تمہیں کیا ہوا ہے, تم تو ہمارے ہی آدمی ہو. لیکن نہیں, ہم سے نہیں کہہ سکتا. اگر ہم نے عرفات کا واجب حاصل کر لیا, سارے گناہ معاف کرا لیے, مزدلفہ میں جب آپ پہنچے تو اتنے پاکیزہ ہیں جتنے اس دن تھے جس دن ہماری ماں نے ہم کو جنم دیا. اب جو کنکر اٹھا کے ہم شیطان کو ماریں گے تو مولا کا جملہ, اسے وہ پتھر مارے جو خود گناہگار نہ ہو. اب ہم گناہگار نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ کا جملہ, اسے وہ پتھر مارے جو گناہگار نہیں ہے. مزدلفہ کے میدان سے اس لیے پتھر اٹھوائے گئے کہ اس دن آپ اتنے ہی پاک و پاکیزہ ہو جاتے. شیطان کو مارنا ہے, شیطان کو مارنا ہے تو اس کی ٹونٹنگ سے بھی خبردار رہیے گا. بھئی یہاں اس دنیا میں ہم کسی کو تبلیغ کریں, مومن کو, ہم کافروں اور منافقوں کی بات نہیں کر رہے, اپنے مومن ساتھی وہ پلٹ کے کہے گا تم ہمیں کہہ رہے, تم خود بھی تو یہ کرتے ہو. ہم نے اگر کہا کہ مثلا تمہاری بیٹی بے حجاب ہے, تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو, تم نے فلاں اپنے خاندان کی فلاں عورت کو دیکھا. جواب یہ نہیں ملے گا کہ ہاں بھائی تم نے ہماری غلطی بتائی. اگر کوئی آدمی ٹریفک کی کوئی اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, ہم اسے روکیں, اور وہ پلٹ کے کہے کہ تمہاری بیوی نے تو کل ٹریفک لائٹ توڑی تھی, تو پھر ہوا کیا تھا یہ بھی تو دیکھو نا. اس طرح سے وہ مر گئی تھی, وہ تو نہیں دیکھتے لوگ, آدھی بات سوچتے ہیں. تو اگر ہم کسی کی غلطی بتا رہے ہیں, تمہیں فلاں بیماری ہے, تم یہ کھا رہے ہو, اپنے بھائی کو بھی تو روکو, اس کو بھی تو یہ بیماری ہے, وہ بھی تو یہ کھا رہا ہے. بھئی اس کا بھی وہی اشر ہوگا جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. مگر اس کی وجہ سے اگر ہم تمہیں تمہاری غلطی پہ آگاہ کر رہے ہیں تو یہ غلط کیسے ہو گیا. لیکن آپ کو مومن سے ٹونٹنگ ملے گی. جی آپ کے اوپر داڑھی بازی پہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی, کہ آپ نے ابا جان کو دیکھا تھا, جا کے تصویریں دیکھو البم میں, ان کی بھی کبھی داڑھی نہ تھی. ارے ان کی داڑھی نہ ہونے سے تمہاری داڑھی نہ ہونا کیسے صحیح ہو جائے گا. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. کسی امام معصوم کی مثال دو, کسی پیغمبر کی مثال دو تو سمجھ میں آتی ہے بات. ہم کب کہتے ہیں کہ ہمارے ابا بھی معصوم تھے, وہ 14ویں 15ویں معصوم, لیکن جواب یہی ملتا ہے نا. تو اگر اسی طرح سے مومن, سید, امام زادہ, کربلا کا ماننے والا, وہ ہماری ایک سنسیئر ایڈوائز, امر بالمعروف سنسیئر ایڈوائز, اس کا یہ جواب دیتا تو شیطان تو ہے بے حیا, شیطان تو ہے بے غیرت,
शैतान तो आई मालूम, हम उसके ऊपर पत्थर उठाएंगे, वो पलट के हमसे कहेगा हमें पत्थर मारने आए हो, और अपने 50 साल के गुनाह तो इस्लाम ने कहा उस वक्त उसे पत्थर मारो जब शैतान ये ताना देने के काबिल ही न रहे। हम पहले अपने सारे गुनाह माफ करा चुके हैं, फिर तुम्हें कंकर मारने आ रहे हैं। असहाबे करबला का क्राइटेरिया इसी से आपके सामने लाया जाएगा, लेकिन आज नहीं। तो ये तो था मुज़दलिफा का ज़िमनी पैगाम, यानी असल आज का अनुमान नहीं था, लेकिन जब आज मुज़दलिफा के हवाले से एक बात आ गई जो बहुत अहम बात थी, तो मैंने कहा कि साथ में ये चीज भी समझा दूं और इसको अगली मजलिस में ज्यादा एलोबरेट करूंगा। आज तो जो पहली बात कि शैतान ने जो टूल इस्तेमाल किया गुमराह करने का, इस्लाम ने उसी को कयामत तक हिदायत का जरिया बनाया। करबला में हमें ये पैगाम मिला, जो कुछ यजीद समझ रहा था उसी के एक एक टूल को उससे छीना गया और उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अब जरा यहां रोकिए, आज का जमाना, मजलिस के शुरू में जो बात कही गई थी वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं था। आज का जमाना फितने और फसाद का जमाना। उस वक्त शैतान के पास खाली एक बुत जरिया था लोगों को गुमराह करने का, आज एक नहीं सैकड़ों जरिए। फिर रुकी, बुत मुज़दलिफा की मिट्टी से बनाए गए, मुज़दलिफा की मिट्टी से बुत भी बनाए जा सकते हैं और शैतान को मारने का कंकर भी उठाया जा सकता। ये डिपेंड करता है आदमी की नीयत के ऊपर। अगर अबू जहल टाइप का आदमी है उसी मुज़दलिफा से वो बुत बनाएगा, और अगर आज का हाजी मोमिन है उसी मुज़दलिफा के मैदान से शैतान को मारने के लिए कंकर उठाएगा। लेकिन ये पैगाम आज भी, मसलन अब तो ये टॉपिक इतना पुराना हो गया कि इस पे मजलिस पढ़ने का फायदा नहीं। इशारा फेसबुक, अब ये फेसबुक जो है ना, ये खाली एक लफ्ज है फेसबुक नहीं, इसके पीछे छुपी वो सारी की सारी चीजें जिसको हमसे ज्यादा बेहतर आप जान रहे हैं। और यहां पे रुक के मैं अपने 8वें इमाम इमाम अली रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान, 12 इमामों में 8वें इमाम भी बहरहाल एक इमाम है और वही रुतबा उनका है जो बाकी दीगर तमाम मासूमीन का। उनके नाम पर इतनी ठंडी सलवात इससे बेहतर था कि ना पढ़ते। अच्छा खैर, बहुत ही मशहूर एक हदीस है, वक्त कम है तो मैं खाली इशारा कर रहा हूं, जिसे मरहूम आयतुल्लाह खुई ने तफसीर अल बयान के मुकदमे में बहुत तफसील के साथ नकल किया है, क्योंकि इस किताब का अंग्रेजी उर्दू तर्जुमा हो चुका तो तफसीली हदीस वहां मिलेगी। मगर इमाम ने यह फरमाया कि अल्लाह ने अपने अंबिया को जो मोजिजात अता किए उसमें इस बात का ख्याल रखा कि जो उस जमाने की इल्म की तरक्की है, जो इल्म उस जमाने में चल रहा, उसी के एतबार से मोजिजा दिया जाए। और इसकी पूरी तफसील है कि आखिर ये क्यों। अब उसमें इमाम समझाते हैं कि हजरत मूसा के जमाने में जादूगरी का रवाज था, तो मूसा को मोजिजा भी वो मिला कि असाए मूसा सोबान अजदा बना। ईसा के जमाने में मेडिकल साइंस बहुत तरक्की पर थी, तो मोजिजा ये मिला कि हजरत ईसा उन बीमारियों का इलाज करते हैं जिसका इलाज उस जमाने की मेडिकल साइंस में भी नहीं था, हत्ता मुर्दे को जिंदा कर देते। और पैगंबर के जमाने में कम अज कम जो 63 साल की जिंदगी अरबों में फसाहत और बलागत और शेर व शायरी का, तो एक ऐसा कुरान का मोजिजा अता किया गया। मगर ये पूरी हदीस का खुलासा एक जुमला, वही जहां से मैंने मजलिस शुरू की, वही जहां दरमियाने मजलिस में मैं मुज़दलिफा के कंकर पे पहुंचा, और वही जहां आखिर मजलिस के मसाइब पर मैं वापिस इस पैगाम पे आ गया। जो जमाना हो, जो उसकी तरक्की हो, उसी तरक्की को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना, ये सुन्नत परवरदिगार, ये अंबिया के मोजिजे का तरीका। और यही मोमिन को पैगाम हर साल हज पे दिया जाता। खाली कंकर मारना एक अमल नहीं, हर साल उसके हवाले से ये पैगाम मिलता कि अपने जमाने में अपडेट रहो और ये देखो कि आजकल का जमाना किस चीज का जमाना, और उसी के एतबार से गुमराही का मुकाबला करो, उसी के एतबार से बातिल का मुकाबला करो। तो आज अगर अब देखिए ये सारे अल्फाज जो है ना, मैं तो इनका आदी नहीं हूं, बच्चे ज्यादा बेहतर जान सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर
لیکن یہ انٹرنیٹ، مگر یہ موبائل، پھر یہ فیس بک اور ابھی یہ سوشل نیٹ ورکنگ کہاں تک جانے والی، حتیٰ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں شاید 5 سال کے اندر اتنی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں کہ میوزیم میں بھی دیکھنے میں نظر نہ آئے. لیکن مومن کا خلاصہ یہ کہ مومن 2 چیزیں ہر وقت ذہن میں رکھنا. ایسا تو نہیں کہ مزدلفہ کی کارآمد مٹی آج کے زمانے کا کوئی بت بنانے میں استعمال ہو رہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو اسی مٹی کو اٹھا کر اسی زمانے کے خلاف استعمال کرنا ہے. یہ مومن کی وہ ذمہ داری جس کے حوالے سے آپ نہیں، آپ کو اپنے بچوں کو تیار کرنا، اس لیے کہ آپ ذرا سا پیچھے رہ گئے زمان. جو مجمع میرے سامنے، جو صحیح مجمع آپ کو اس مارکی کے اندر کل سے نظر آئے گا، یہ ان تک پہنچانے والا پیغام کہ بیٹا یہ مجلس میں بیٹھ کر خالی کھیلنے کے ٹول نہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں جو آپ کو نئی نسل تک اس طرح سے پہنچانا کہ جو شیطان کا آج کل کا ہتھیار اب آپ میں سے ہر ایک جانتا. اب یہ زمانہ ایسا نہیں رہا کہ میں نعوذ باللہ یہ سمجھوں کہ میرا مجمع بہت بے وقوف. آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ فیس بک کی کتنی خرابیاں، مگر ہر سال حج میں مزدلفہ کا پیغام نہیں، اس سے بھی زیادہ ہر سال ایام عزا میں آقا حسین کے جہاد کا پیغام. تو گھبراتے کیوں، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہاں 2 باتوں کا خیال رکھنا. نمبر ایک جتنی بھی زیادہ طاقت ہو جائے ان چیزوں، جیسے لوگ کہتے مولانا آپ جو اتنا فیس بک کے خلاف پڑھتے رہتے، میں جس وقت آخری مرتبہ ٹورنٹو میں آئے تھے اس ممبر پر، شاید اس وقت تک فیس بک کی ایجاد بھی نہیں ہوئی. دیکھتے ہی دیکھتے یہ چیزیں تو جنگل میں آگ کی طرح سے پھیلتی ہے نا. اور یہ 2-3 سال 4 سال میں کتنی بڑھ گئی کہ کہا کہ جی آج دنیا میں انڈیا اور چائنا کے بعد سب سے زیادہ پاپولیشن فیس بک کی ہے. اتنے اس کے ممبر ہیں کہ انڈیا اور چائنا کو چھوڑ کے دنیا کے کسی ملک کی اتنی پاپولیشن نہیں. لیکن یہ اتنا بڑا ملک جو ہمارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے بنا، اس کی طاقت سے گھبرانا نہیں. لوگ ہمیں آ کے ڈسکریج کرتے کہ مولانا کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ محرم کی ایک مجلس کے اندر آپ اتنے بڑے فتنے کا خاتمہ کر دیں. میں نے کہا آپ نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی اور واقعا میں ڈر بھی جاتا. اگر میں کربلا کا ماننے والا اور حسین کے جہاد کو دیکھنے والا نہ ہوتا، دنیا کی کسی قوم سے میرا تعلق ہوتا، اسلام کے کسی فرقے سے میرا تعلق ہوتا، یقیناً آپ کا یہ جملہ مجھے ڈرا دیتا. ایک اکیلا آدمی جنگل کی آگ کی طرح پھیلتے ہوئے یہ فتنے، اور جیسا کہ میں نے خود عرض کیا کہ یہ تو ابھی ایک چھوٹی چیز ہے، آگے پتہ نہیں کتنی ترقی ہونے والی ہے. 2-3 سال کے اندر کسی بھی میں قوم اور فرقے سے تعلق رکھتا، آپ کا جملہ مجھے ڈرا دیتا. واقعا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، چلو جا کے گھر میں بیٹھ جاؤ. لیکن میں کربلا کا ماننے والا ہوں. اور اگر کبھی تھوڑی دیر کے لیے شیطان میری میموری پہ پردہ ڈال بھی دے تو ہر سال جو ایام عزا میں محرم کا چاند نمودار ہوتا، ایک مرتبہ پھر مجھے وہ طاقت عطا کرتا، ایک مرتبہ پھر مجھے وہ انرجی دیتا، ایک مرتبہ پھر مجھے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ٹول اور ہتھیار عطا کرتا ہے. حسین بھی اکیلے تھے اور ہر آدمی حسین کو بھی یہی مشورہ دے رہا تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ کربلا کا دوسرا پیغام ہے کہ وہی چیز جسے تم ہمارے خلاف استعمال کر رہے، ہم تمہارے ہی لشکر سے ہر کو نکال کر اسی ہر کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے. یہ 2 پیغام مزید وضاحت آئندہ ہو. مگر خود بتائیے، جب آقا حسین مدینے سے چلے تو کیا ایک آدمی آپ کو ایسا نظر آ رہا، پوری اسلامی دنیا میں ایک آدمی جو حسین کے اس قدم سے متفق، جو حسین کی اس پالیسی کو سراہ رہا؟ غیر نعوذ باللہ معصوم امام کے لیے جملے ٹھیک نہیں، مگر غیروں کی بات نہیں کرتا ہوں، مگر جو خاندان کے باہر کے افراد ہیں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، مگر جو حسین کو امام نہیں مانتے ان کی بات نہیں کرتا ہوں. خود خاندان کے افراد میں سے بھی ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے یہی جملہ کہا کہ آقا حسین کیسا جہاد کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کی عظمت کو مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کے رتبے کو پہچانتے ہیں. ان میں سے جو حسین کی امامت کے قائل ہیں
وہ تو وہ جملہ کہتے ہیں جو عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا، اور آن محمد کے حالات کی جو مجلس ہوگی اس کے اندر میں اس کو پڑھوں گا مصائب کہ حسین اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روک دیتا اور کوفے تو نہ جانے دیتا، لیکن چونکہ مجھے پتا ہے کہ تو امام وقت ہے، میرا امام ہے، جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا۔ مگر پہلا والا جملہ اپنے تجربے کی روشنی میں عبداللہ ابن جعفر طیار سمجھ رہے ہیں کہ کوفے جانے کا موقع نہیں، حسین کی امامت ہے، تو اپنی عقل کو تابع کر دیا حسین کے عمل کی۔ یہ مومن سے ایک مطالبہ ہے اسلام کا، ہر جگہ عقل استعمال نہ کرو۔ امامت نام اس بات کا ہے کہ خالی ایکشن ہی نہیں، اپنی عقل کو بھی تابع کرنا ہے امام کے بات کی وجہ سے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا حسین یہ ارادہ نہ کر۔ عبداللہ ابن جعفر طیار مکے میں آئے تھے، وہ مصائب کی بات کی منزل ہے، آج تو ہمیں مدینے سے حسین کی رخصتی پڑھنا۔ عبداللہ ابن عباس مدینے میں آئے، 28 رجب کا قافلہ تیاری کے مراحل میں، اور یہی آ کے تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کسی چھوٹی شخصیت کا نام نہیں، میرے مولا کے وہ شاگرد ہیں ان کو ساری رات مولا نے بسم اللہ کی تفسیر سنائی اور ختم نہ ہو۔ مولا اتنے قریبی رشتہ دار ہیں کہ ایک طرف فرسٹ کزن بنتے ہیں، دوسری جانب انہی کی بیٹی لبابہ کو عباس سے علمدار کے لیے اپنی بہو کے طور پہ علی نے منتخب کیا، ساری زندگی علی کے ساتھ گزارنے والے۔ جنگ صفین میں جب یہ طے ہوا کہ ایک آدمی علی کی جانب سے بھیجا جائے تو مولا نے اپنے سارے لشکر میں انتخاب کیا عبداللہ ابن عباس کا، اور ایک عجیب مشورہ ان کو دیا جو نہج البلاغہ میں غالباً 78 نمبر کی مولا کی جو رائٹنگ ہے اس میں آپ پڑھ لیجئے گا۔ آج کل کے بچوں اور نوجوانوں کو وہ بہت اہم ہے وہ چیز سمجھانا، لیکن خیر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آج وقت اتنا نہیں رہا۔ عبداللہ ابن عباس میں خالی ان کی عظمت بتا رہا تھا اس جملے کی وجہ سے۔ کون سا جملہ؟ وہ آگے کہتے ہیں حسین جانے کا ارادہ ہی ہے تو کوفہ ہرگز نہ جانا۔ مجھ سے زیادہ کوفے کو کون جانتا؟ مولا کے ساتھ کوفے گئے تھے، مولا کی شہادت تک کوفے میں رہے۔ اب یہ وہ لوگ جنہیں ہم دشمنوں کی فہرست میں جگہ نہیں دیتے، مگر مشورہ ان سب کا یہی نظر آ رہا۔ اب جو بات میری تھی اس کو میں اب دوبارہ دہراتا نہیں۔ یہ ڈر کہ باطل بہت بڑھ گیا، یہ ڈر کہ باطل بڑا طاقتور ہو گیا، اور سب سے زیادہ یہ ڈر کہ تم اکیلے رہ گئے۔ اب میں پھر اپنی عادت کے مطابق ایک بات کہہ کے مصائب کی مرحلے کو آگے بڑھا۔ وہ فیس بک اور یہ موبائل کا اتنا بڑکا ہوا استعمال، 3G اور 4G اور پتہ نہیں کیا کیا جی، وہ سب تو اپنی جگہ۔ چھوٹی سی خاندان کی برتھ ڈے پارٹی ہو تو وہاں بھی آدمی یہ کہہ کے خاموش کرا دیا جاتا۔ اپنے خاندان کی بات میں فیس بک کی بات نہیں کر رہا جو انڈیا اور چائنا کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ملک، میں بات کر رہا ہوں 40 آدمیوں کا ایک مختصر سا خاندان ٹورنٹو میں رہتا، 25 آدمیوں کا ایک مختصر، وہاں بھی آپ بولنا چاہے تو لوگ کہتے تھے تم اکیلے کیا کر لو گے۔ میں شادی کی بات بھی نہیں کر رہا جہاں 200 تو بلائے جاتے ہوں گے نا، میں تو خالی ایک برتھ ڈے پارٹی کی بات کر رہا ہوں، وہاں بھی ہمیں نہیں بولنے دیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کے نہ بولنے دیا جائے تو الگ بات ہے کہ بھئی یہ شریعت محمدی کا مسئلہ بتا رہے، اس سے ہمارا کیا تعلق۔ یہ نہیں کہا جاتا، کہا جاتا ہے کہ تم اکیلے کیا کر لو گے۔ ہر سال ایام ازا یہ یاد دلاتے کہ حسینیت تو نام اس بات کا ہے جب سب خاموش رہے تب تم کو بولنا۔ کربلائی تو کہتے اسی کو ہیں کہ جب سب کے ہونٹوں پہ اپنے اپنے مفادات اور ویسٹرن انٹرسٹ کے تالے لگے
تب تم آگے بڑھ کے قربانی دو. ہم سے تو وہ قربانی بھی نہیں مانگی جا رہی جو اصحاب امام سے مانگی گئی. خاندان کو چھوڑنا پڑے گا, چھوڑ دے. وطن کو خیر بات کہنا پڑے گا, کہہ دی. بھوک اور پیاس کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا, گزر. چھوٹے چھوٹے بچے, یہ جملہ میں اکثر شب عاشور پڑھا کرتا ہوں, لیکن آج سن لی. قربانیوں کے حوالے سے بات. جب 28 رجب کی شب آئی یا 28 کا دن آیا, حسینی قافلہ تیار ہونے لگا. محلہ بنی ہاشم میں پہرا لگ گیا. آج محلہ بنی ہاشم کا انتظام اور کنٹرول عباس جیسے غیرت مند بھائی کے ہاتھ میں. بالغ تو بالغ, نابالغ ممیز بچہ بھی آج محلہ بنی ہاشم کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا. حسین کا حرم جا رہا, اور سواریاں بھی کس شان کے ساتھ لائی گئی تھی. جب وارث زندہ ہوتے ہیں نا, جب بہنوں کے پردے کے محافظ بھائی زندہ ہوتے ہیں نا, تب اسی انداز کا اہتمام ہوتا ہے. محملیں بھی ہیں, عماریاں بھی ہیں. ویسے تو ساری زندگی اپنے لال کا ماتم کرنے والی فاطمہ, لیکن آج میں کچھ مومنین کے گریے کی آواز ابھی سے سن رہا ہوں. آپ کا تو گریہ ابھی شروع ہوا ہوگا, لیکن رات کا اندھیرا چھایا اور پھر نیا ایام عذاب فاطمہ زہرا کے ماتم کی کا کیفیت ہوگی. 28 رجب کا قافلہ تیار ہو رہا, محملیں بھی ہیں, عماریاں بھی, پردے بھی, اور ہر ایک کو سوار کرنے والے اس کے وارث بھی. آج کوئی ماں آئے گی تو اسے کسی خیر کا سہارا نہیں لینا ہے, آج اس کا بیٹا زندہ. آج اگر کوئی بہن آئے گی اسے کسی غیر کا سہارا نہیں لینا, اس کا غیرت مند بھائی زندہ. آج اگر کوئی بیٹی آئے گی تو باپ اسے گود میں اٹھا کے محمل میں بٹھائے گا. آج شمر کے تماچے نہیں لگیں گے, آج عمر سعد کے کوڑے نہیں پڑیں گے. حسینی قافلہ تیار ہو گئے. میرے آقا کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مدینے سے نکلنا تھا. چنانچہ جب سواریاں آ گئی, انتظامات مکمل ہو گئے. ایک بار پیغام, حسین کا پیغام بیت الشرف میں گیا. کنیز سے کہا جا کے میری زینب سے کہہ دو کہ سواریاں آ گئی, اب چلنے کی تیاری کر. اور اس موقع کے صرف 2 جملے بیان کر کے آج آقا حسین کا اتنا ہی سفر بیان کرنا. اب جب یہ سواریاں تیار ہو گئی تو صغرا ایک مرتبہ آگے بڑھ کر رباب کے قریب آتی. اماں, میں نے اب تک اپنے بھائی اصغر کو گود میں بھی نہیں لیا. اصغر کی پیدائش کو 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے, اور صغرا اس 2 ہفتے سے بیمار بچی نے اس نومولود بھائی کو اب تک گود میں نہ لیا تھا. لیکن جب دیکھا کہ آج میرا بھائی جا رہا, اما ایک لمحے کے لیے اصغر کو میری گود میں تو دے دی. مرحوم خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ یہ جملے اکثر نقل کیا کرتے تھے. رباب نے اصغر کو صغرا کی گود میں دیا. ننھی بہن نے بھائی کو لیا, کان پہ منہ رکھ کے صرف ایک جملہ کہا. بس دیکھیے یہ 2 جملے ہیں 28 رجب کی تاریخ. پہلا جملہ بہن بھائی سے کہہ رہی, دوسرا جملہ باپ کو بیٹے سے کہنا پڑا. صغرا نے صرف اتنا کہا, بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ اکبر کا جانا تو ضروری ہے, صغرا بھی جانتی ہے, تو بھی مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. بلکہ جملہ جو سننا تھا, ہے تو علی کا پوتا نا, بھائی اس طرح سے بہن کے سینے سے چمٹ گئے. جب رباب آگے آئی, اصغر بیٹا قافلہ تیار ہو چکا ہے, تیری ماں کو جانا ہے, میری گود میں آ جا. بیٹا اصغر آنے کو تیار ہے. کلثوم آگے بڑھی, کبرا آگے بڑھی, فروا آگے بڑھی, حتیٰ یہ کہ زینب آگے بڑھی, لیکن اصغر ہے کہ بہن کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں. حسین نے پیغام پہ پیغام بھیجوا. جب تیسری مرتبہ حسین کا پیغام ملا تو حسین خود آ گئے, زینب بہن
یہ جملہ ابھی بھی آپ سن رہے ہیں، مصائب کے اگلے حصے میں بھی سنیں گے۔ زینب بہن، زینب شریکت الحسین ہے، ہر منزل پہ حسین کے ساتھ ہے، حسین کے کاموں میں معاون ہے۔ تو کہا کہ زینب بہن تمہیں پتا ہے کہ مغرب سے پہلے ہمیں مدینہ چھوڑنا، اتنی دیر کیوں ہو رہی؟ زینب نے کہا بھیا اصغر نہیں مان رہا، اس طرح سے صغرا سے چمٹ گیا ہے کہ صغرا کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میرا آقا آگے بڑھ، صرف ایک جملہ کا، پہلے جملے نے اصغر کو صغرا سے اس طرح چمٹا لیا، اور اگلا جملہ گویا ایک مرتبہ اصغر اچھل کے بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گیا۔ اگلا جملہ صرف ایک دوسرا جملہ حسین نے کہا، اصغر میں تجھے کبھی تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن جو جہاد میں کربلا میں کرنے جا رہا ہوں وہاں مجھے تیری ضرورت پڑے گی، تو میری فوج کا سب سے بڑا سپاہی بنے گا، وہ اتنا سننا ہے، بابا کی فوج کو میری ضرورت ہے۔ اصغر ایک بار بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گیا، مگر اس جملے کو بتاتے ہوئے ایک جملہ میں اور کہہ گیا، اس کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ صغرا کب آئی رباط کے پاس؟ جب صغرا کو پتا چل گیا کہ میں بابا کے ساتھ نہیں جا رہی ہوں۔ جب تک صغرا کو امید تھی کہ میں بھی بابا کے ساتھ جاؤں گی تو دل میں خیال تھا آگے جب میں صحت یاب ہو جاؤں گی تب اصغر کو گود میں لوں گی۔ جب یقین ہو گیا کہ میں نہیں جا رہی تو صغرا کو یہ یقین کیسے ہوا؟ ایک عجیب منزل آ گئی، عجیب منزل۔ صاحبان اولاد میری بات سے اتفاق کریں گے، ایک آدمی کی 6 اولادیں، 3 کو ایک چیز دے اور 3 کو نہ دے تو صبر آ جاتا، 4 کو دے 2 کو نہ دے تب بھی صبر آتا، لیکن ایک آدمی اپنی ساری اولاد کو ایک چیز دے رہا ہو، ایک کو دیکھ کر کہہ دے تمہیں نہیں ملے گی، جس کو نہیں ملے گی وہ چیز اس کے دل میں کیا قیامت گزرے گی، میری خطا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، آخر مجھے کیوں محروم کیا جا رہا؟ جب حسین نے اعلان کر دیا آج میری ساری بیٹیاں میرے ساتھ چلیں گی، صغرا میرے ساتھ نہیں جائے گی، سب میرے ساتھ چلیں گے، صغرا میرے ساتھ نہیں چلے گی۔ ذرا سوچئے، ننھی صغرا کے ذہن میں جا کے دیکھیے، ہائے بیٹی پہ کیا قیامت گزر رہی ہے، ارے میرا بابا سب کو لے کے جا رہا، مجھے لے کے کیوں نہیں جا رہا؟ اور واقعاً یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کا تھا جب تک وہ روایت میرے سامنے نہ آئی۔ کون سی روایت؟ حسین نے کہا بیویوں اب جاؤ صغرا کو خدا حافظ کہنا، لیکن دیکھو بس جلدی سے جانا، خدا حافظ کہہ کے آ جانا، کوئی بیوی صغرا کے پاس ٹھہرے نہیں۔ حسین کو معلوم ہے صغرا کسی نہ کسی کو اپنا سفارشی بنا کے لانے والی ہے، اور یہی صغرا نے سوچا ہوا تھا، مگر ہر بیوی آتی ہے صغرا کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، صغرا بیٹی خدا حافظ، صغرا بیٹی خدا حافظ، اس سے پہلے کہ صغرا کچھ کہیں حکم امام کی اطاعت میں ہر بیوی نے ہاتھ رکھا، خدا حافظ کہہ کے باہر آ گئی۔ آخر میں صغرا نے دیکھا میری مہربان پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ میرے حجرے میں داخل ہوئی۔ صغرا کو بھی معلوم ہے کہ بس یہ میری پھوپھی ہے جو میری سفارش کر سکتی ہے۔ ادھر زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا، صغرا بیٹی خدا حافظ، ادھر ننھی بچی نے تڑپ کے پھوپھی کا دامن پکڑ لیا، پھوپھی اماں آپ کی بیمار بھتیجی آج ایک فریاد لے کے آپ کے پاس آئی ہے۔ مشکل کشائے کائنات کی بیٹی زینب مدینے بلکہ پوری اسلامی دنیا کی عورتیں اپنی حاجتیں لے کے زینب کے پاس آتی تھی، آج آپ کی بھتیجی آپ کے پاس اپنی حاجت لے کے آئی۔ بابا سے اتنا کہہ دیجئے مجھے تنہا اور اکیلے چھوڑ کے نہ جائے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ زینب شریکت الحسین ہے نا، حسین صغرا کو نہیں لے جانا چاہتے، زینب حسین کی ساتھی ہے، چنانچہ تسلی دی صغرا بیٹی گھبراؤ نہیں، بہت تھوڑا سا وقت ہے پھر ہم پلٹ کے تیرے پاس آئیں گے۔ ننھی بچی گھبرا کے کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے پتا ہے کہ آپ تو واپس آئیں گی لیکن میرا بابا نہیں آئے گا۔ بیٹی کی زبانی باپ کے بارے میں سننا تھا، زینب طرف کی بیٹی یہ کیا کہہ دیا؟ اب وہ گھبراہٹ میں صغرا کہہ اٹھی پھوپھی اماں کل رات کو میری آنکھ کھل گئی، میرا دل گھبرا رہا تھا، گھر والے سو رہے تھے، میں ایک بار حجرے سے صحن میں گئی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، گھر کی پچھلی دیوار ہے، وہاں پہ ایک سیاہ پوش بیوی بیٹھی ہے، ہائے میرا لال، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا حسین،
کہہ کے میرے بابا کا ماتم کر رہی. پھوپھی اماں میں نے پہچان لیا یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے جو میرے بابا کا ماتم کر رہی. ماں کا نام سننا تھا, اب تو زینب سے بھی برداشت نہ ہوا. کہا سغرا چل میں تیری سفارش کرتی ہوں. ایک مرتبہ سغرا کا ہاتھ پکڑ کے زینب حسین کے حجرے میں آئی. اللہ اللہ, یہ دو سفارشیں ایسی ہیں کہ حسین نے سفارش کرنے سے پہلے ہی ایک مرتبہ جواب دے دیا تھا. ایک جب سکینہ عباس کو لے کے آئی تھی, چچا چلے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں, اور اس سے پہلے آج مدینہ 28 جب زینب حسین کے حجرے میں سغرا کو لے کے داخل ہوئی. حسین نے منظر دیکھا, امام وقت ہے نا, امام زمانہ ہے نا, سمجھ گئے. کہا زینب بہن میں سمجھ گیا سغرا کو کیوں لا رہی ہو. زینب سغرا کی سفارش نہ کرنا, میں اپنی ہر بچی کو لے جاؤں گا مگر سغرا کو لے جانے کو تیار نہیں ہوں. اب زینب پریشان ہوئی, بھیا آخر میری سغرا کی غلطی کیا ہے. عجیب جواب دیا آقا نے, پتہ نہیں آپ اسے برداشت کر پائیں کہ برداشت نہ کر پائیں. عجیب جواب دیا میرے آقا حسین نے. حسین نے کہا زینب میں اپنی ہر بیٹی کو لے جاؤں, سغرا کو نہیں لے جا سکتا. ارے ہم اور آپ پوچھے مولا کیوں, تو حسین کا جواب یہ ہوگا میری باقی جتنی بیٹیاں ہیں یا وہ میرے نانا رسول خدا کی شبیہ ہے یا وہ میرے بابا علی مرتضیٰ کی تصویر ہے, لیکن میری سغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. ہائے حسین بازار کوفہ دربار شام بلوائے ہائے نامحرموں میں حسین اپنی ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ کو بے مقنع چادر کیسے دیکھ. اجرکم اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا تجھے میرے مظلوم آقا حسین, تجھے میری مظلومہ شہزادی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ, اور تجھے رسول کی دکھیاری بیٹی فاطمہ زہرا کے ان مصائب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں موجود ہیں, ان کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی اولادوں کو, ان کے گھروں کو, ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. غم حسین کے سوا ہمیں اس دنیا اور آنے والی دنیا میں کوئی غم نصیب نہ فرما. لیکن خدا بندہ جس عظیم مقصد کے لیے آقا نے اپنا گھرانہ قربان کر دیا, ہمیں اس کی خاطر ہر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما, مرحومین کو اعلی علیین میں بلند درجات عطا فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں پریشان حال مسلمان ہیں خدا بندہ ان کے اوپر ظلم کرنے والے سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما. ہمارے تمام علماء اور مراجع خصوصاً آیت اللہ سیستانی اور رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. خدا بندہ اس دنیا میں, آنے والی دنیا میں, بلکہ جنت میں بھی ہمیں حسین کا عزادار بنا کے داخل فرما. اور خدا بندہ اس عزاداری کی خاطر کہ حسین کا ایک ماتم وارث حسین کے ساتھ کرے, اپنی آخری حجت دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے والے وارث حسین, حسین کا انتقام لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.